آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت بطول سلام اللہ علیہا میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرج حسین زیدی۔ آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام میں۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم بات کر رہے تھے بی بی کے کردار کے بارے میں، جو کہ ہماری جو ہم نے جب اس کے اوپر جو ہم نے ان موضوعات پہ جو ہم گفتگو کی تو وہ ہماری ایک طرح سے ہم کہیں تو بیونڈ دا ہماری امیجنیشن چیزیں چلی گئیں کہ کس طرح بی بی اپنی چیزوں کو مینج کرتی ہیں اور کس طرح وہ ہمیں بتا رہی ہیں، جو ہمیں کردار پیش کر رہی ہیں۔ بے شک جو بی بی کے کردار ہیں ان تک تو پہنچنا ہی بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں بی بی کی چند سیرتیں، بی بی کی چند باتیں، بی بی کے چند اقوال اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو ایک بہت ہی ہماری زندگی سمجھے جیسے کندن بن کے سامنے آئی۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ ایام فاطمیہ جو ہے چل رہا ہے، بی بی کی شہادت کے روز ہیں، تمام عزادار اس وقت جو ہیں وہ خاتون جنت کو پرسہ دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا علی کو پرسہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی یہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں کہ اگر جب ہماری شہادت کے ایام آتے ہیں، ولادتوں کے ایام آتے ہیں، یا جب بھی کوئی ائمہ معصومین کا جو دن آتا ہے وہ ہماری عہد دہانی کا دن ہوتا ہے، وہ ہمیں چیزیں وہ پھر سے بتائی جاتی ہے، ہمیں پھر سے اپنا عہد یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اپنی بیوی سے، اپنے مولا سے، کہ ہم ان اقوال پہ چلنا ہے، ہم نے ان چیزوں پہ چلنا ہے، ہمیں سب چیزیں ری جنریٹ کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں، ان سیرتوں پہ بات کریں۔ تو اسی لیے ہم نے ہماری گیسٹ جو ہماری گزشتہ قسط میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، ذاکرہ اہل بیت جناب معصومہ عباس کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جو ہماری گفت و شنید چل رہی ہے بی بی کے مقام کے بارے میں، بی بی کی سیرتوں کے بارے میں، تو اس کے اندر جو آج ہمارا جو پہلا سوال ہے جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے جس کے اندر خداوند عالم نے اپنی نشانیاں، اپنی ایک مکمل کہا کہ اب جو مکمل کتاب ہے کہ اے مسلمان وہ اب آپ کے پاس ہے، اور وہ اس کتاب کا جاہ و حشم ہے، اس کتاب کا بڑا مقام ہے، کیونکہ یہ جس نبی پہ بھیجی جا رہی ہے تو سمجھیں کہ جس نبی کے لیے اتنی مقاموں والی کتاب آ رہی ہو تو اس نبی کا کیا مقام ہوگا۔ تو اتنی مقامی کتابیں، یعنی اس سیرت والی کتابیں، اس نشان والی کتابوں، تو اس سے ہی ہم آج آغاز کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور انس قرآن، اس پہ ذرا ہمیں وضاحت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر مستعدفیہ بعدد ما احاط بہ علمک، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ کا کردار اور ان سے قرآن میں آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اگر ہم اس بات پر گفتگو کریں کہ جو سورہ نازل ہی جناب سیدہ کی شان میں ہوا، سورہ کوثر، جی آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، آپ مغموم تھے، جاہلیت کا دور تھا جس میں جس کے بیٹے ہوا کرتے تھے اپنے آپ کو بہت مضبوط اور طاقتور سمجھا کرتا تھا اپنے آپ کو۔ تو ایسے ماحول میں جب رسول اللہ کے بیٹے دنیا سے چلے گئے، آپ مغموم تھے، تو دشمن جن کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے، اور رسول اللہ کو ٹونٹ کیا کرتے تھے، تانے دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا میسنجر ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، حبیب ہے، جسے خدا نے ابتر رکھا ہے، جو دم کٹا ہے، جس کی نسل نہیں ہے، دیا بھی تو واپس لے لیا۔ رسول اللہ آزردہ تھے، آپ کا بیٹا دنیا سے جا چکا تھا کہ اسی اثنا میں جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے
اور وہ وہی کیا تھی، انا آتینا کال کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. اور علماء اور مفسرین کے نزدیک کہ یہ جو سورہ ہے اس کی یہ یونیک سورہ ہے. اس کی ورڈنگ کے حساب سے آپ دیکھ لیں، میننگ کے حساب سے دیکھ لیں، اس کی ڈیپتھ کے حساب سے دیکھ لیں، اور کچھ مفسرین اور علماء کے نزدیک اس سورہ میں جو ورڈنگ یوز ہوئی ہے وہ قرآن میں باقی صورتوں میں وہ جو ورڈنگ ہے وہ نہیں آئی ہے. یہ اس حساب سے بھی یونیک. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں شان سیدہ میں جو یہ سورہ نازل ہوئی اور اس کے بعد کئی ایک جو آیات ہیں وہ جناب سیدہ کی وجود اقدس کا مصداق ہیں. جس طرح سے آپ دیکھیے کہ آیہ مباہلہ نساءنا کا مصداق جناب سیدہ ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں. تو رسول اللہ کسے لے کر گئے؟ ایک عورت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو. آیہ تطہیر میں آپ دیکھ لیں جناب سیدہ کی شان، اور اسی طریقے سے آیہ مودت آپ دیکھ لیں یہ جناب سیدہ کی شان ہے جو کہ قرآن بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی گفتگو سے اسی وقت ایک سوال جنریٹ ہوا ہے جو میں ابھی آپ سے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ ہے کہ یہ چیز بڑی کم ہو گئی ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق کیا جاتا ہے. تو میرا ایک اس میں بحیثیت طالب علم نظریہ رکھتا ہوں کہ جو کرے لیکن ہم مکتب اہل جعفریہ کو، مکتب جعفر یا کے ماننے والوں کو، رسول اللہ کے ماننے والوں کو کم از کم ان چیزوں کے اوپر نہیں جانا چاہیے جو کہ زیادہ مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے، پتہ نہیں کیوں. بے شک ایسے، کیونکہ جس رسول کی پہلی جس سے وہ بیٹی ہو، تو پھر ہم اب اگر آج بھی اگر کچھ لوگ بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بڑا پیغام ہے کہ سب اس کے اوپر ذرا وضاحت کیجیے گا کہ ہم اہل بیت، مکتب اہل بیت کو، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کو ان چیزوں کو کس طرح جو ہے درگزر کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ طول تاریخ میں کہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بیٹوں کی پیدائش سے پہلے ان کا خاتمہ کر دیا جاتا تھا، فرعون کے دور میں جب فرعون کو یہ پریڈکشن کسی نے کی تھی کہ کوئی آئے گا، تو فرعون نے کیا کہا کہ اس مملکت میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہونا چاہیے. طول تاریخ میں رہا کسی دور میں بیٹی کے پیدا ہونے پر اپنے آپ کو جو ہے انسان نہیں بتاتا تھا، اس چیز کو خوشخبری نہیں سمجھتے تھے دوران جاہلیت میں کہ جس کے ہم بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ شرم کے مارے سر جھکائے پھرتا تھا، تانوں سے پریشان ہوتا تھا، اور پھر رات کی تاریکی میں جا کر زندہ درگور کر دیا گیا. تو دیکھیے کہ اس چیز کو رسول اللہ نے جہاں بہت سی چیزوں کو بدلا، آپ نے کلیئر کیا بہت سی چیزوں کو، کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر کیا، وہاں ایک یہ چیز تھی کہ جہاں رسول اللہ کو ابتر کہتے رہے وہاں اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ جن کو کہا گیا کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، خدا نے ایسی نسل چلائی کہ پھر خیر کثیر. اب جتنے بھی جو سادات ہیں وہ خیر کثیر ہیں، اور وہ نسل کس سے چلی؟ جناب سیدہ سے. لوگ سمجھتے ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، مرد سے چلتی ہے، مگر یہ ثابت کیا گیا کہ رسول اللہ کی بیٹی سے یہ نسل چلی جو کہ خیر کثیر، جو کہ سادات. اور علماء کے نزدیک کچھ ایسی تعبیریں ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا جو مفہوم ہے، جس کا جو مطلب اور تفسیر ممکن ہی نہیں ہے، جن میں سے ایک ہے الرحمن الرحیم. ہم جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ممکن نہیں ہے. جتنا بھی انسان اس کا ترجمہ کر لے اس ڈیپتھ میں، اور جو حق ہے اس لفظ کا وہ ادا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جو خیر کثیر ہے، جو کوثر ہے، اس کا بھی جو حقیقی مفہوم ہے اس تک انسان نہیں پہنچ سکتا. اور یہ دوران جاہلیت اور جاہلیت کا دور تھا جس میں آر محسوس ہوتی تھی اگر یہ بتایا جاتا کہ رسول اللہ نے آ کر خود یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بیٹی کا باپ ہوں، میں جو اسوہ حسنہ ہوں رحمت للعالمین. میں آپ نے عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ آپ کی بیٹی آتی، آپ کھڑے ہو جاتے اپنے جگہ سے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے، آپ پیشانی کا بوسہ لیتے، شانوں کا بوسہ لیتے، اور پھر جو آپ کے نواسے تھے، آپ کی بیٹی کی اولاد جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نسل نہیں ہے، آپ کہتے حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہیں، یہ میری نسل ہے.
سبحان اللہ. کیا آپ نے جو ہے یہ ناظرین محترم جو آخر کی آپ نے جو لائن سنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم، کیونکہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، تو یعنی جو وہ زمانہ الحمدللہ خدا وند عالم کا بڑا شکر ہے کہ وہ ایک زمانہ چلا گیا. اب الحمدللہ کوئی بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کرتا، لیکن میرے اس میں یہ ذہن میں یہ سوال آیا تو میں نے بالکل پوچھا. ہم انس قرآن کے بارے میں سوال کر رہے تھے آپ سے. جب قرآن کریم کی بات آتی ہے تو بالکل اس خداوند عالم کی جلالت کا، بالکل اس خداوند عالم کی رحمانیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو اسی سے میرا جو ہے وہ آپ سے سوال ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور راہ خدا میں انفاق. آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کے سلسلے کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو جہاں سورہ کوثر اور آیت تطہیر، آیت مودت اور آیت مباہلہ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ سورہ دہر جو کہ سورہ انسان اور سورہ حلقہ کا نام ہے، کم از کم 18 آیتیں جو ہیں علماء کے نزدیک یہ جناب سیدہ کی شان میں اور آپ کی اس عمل کی شان میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں کہ جب حسنین بیمار ہوئے اور آپ نے یہ نظر کی کہ 3 دن کا آپ روزہ رکھیں گی، اور وہ 3 دن جب آپ روزہ رکھتی اور دم افطار ہر روز ایک دن سائل جو ہے وہ فقیر تھا، ایک دن یتیم تھا، ایک دن مسکین تھا، اور بی بی نے اپنا سامان افطار سب کا سب جو ہے سائل کو دے دیا. اور کچھ ایسے مقامات آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو بی بی نے دے دیا، یہاں رک کے اگر تھوڑا سا میں ایلیبریٹ کروں اس لفظ کو کہ انفاق اور ایثار جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ انفاق کیا ہے. ایک چھوٹا سا صرف اس میں جو ایک فرق ہے، انفاق یہ ہے کہ اگر میں نے راہ خدا میں کچھ دیا تو میرے لیے کچھ باقی بچ رہا ہے، میرے اپنے لیے بھی کچھ موجود ہے، یہ انفاق ہے. مگر ایثار یہ ہے کہ جو کچھ تھا میں نے دے دیا، میرے لیے کچھ باقی نہیں رہا. تو سیدہ کی زندگی میں ایثار کا پہلو زیادہ رہا، انفاق کا کم تھا، کیونکہ آپ کے پاس جو تھا دم افطار آپ نے سب کا سب افطار جو سامان افطار تھا وہ سائل کو عطا کر دیا. اور اسی انداز سے آپ دیکھیں کہ یہ بہت پہلے سے بی بی نے اس سلسلے کا آغاز کیا. اور شب عروسی جب آپ امیر کائنات کے گھر تشریف لے جا رہی تھیں اور راستے میں سائل آیا تو بی بی کے پاس کیا تھا؟ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے اپنا لباس عروسی سائل کو دے دیا، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گھر جانے دو یا سائل کو انتظار نہیں کروایا، اسی وقت آپ نے اس سائل کی مشکل کو آسان کر دیا. اور اسی انداز سے آپ یہ دیکھیں کہ بی بی کا انفاق کا کیا کہے انسان کے. رسول خدا تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں کئی دن کا بھوکا ہوں. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا کہ تمہیں سے کون ہے جو اس فقیر کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی بھوک کا انتظام کرے. سب کے سب جو اصحاب تھے سب کے سر جھک گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مدد نہیں کرنا چاہتے تھے، حالات اجازت نہیں دیتے تھے، مفلسی کا دور تھا، غربت تھی، کہ ناگہاں امیر المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. رسول اللہ حالات کو جانتے تھے، کہا یا علی کیا انتظام ہو جائے گا؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ میں خدا پر توکل کرتے ہوئے لے جاتا ہوں. اور جب آپ اس فقیر کو، اس بھوکے کو اپنے گھر لے کر آئے اور آپ نے جناب سیدہ سے سوال کیا کہ اے بنت رسول کیا مہمان کی پذیرائی کے لیے کچھ ہے؟ تو جناب سیدہ نے بیان فرمایا کہ ابو الحسن اتنا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ وہ مشکل کھا سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ آج یہ طعام اس مہمان کو دے دیا جائے اور اس کی پذیرائی کی جائے کہ علی مرتضیٰ مہمان کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اور کچھ ایسی مقامات اور ایسی آیات تھیں کہ جن کا شان نزول وہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ مختلف مقامات پر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر آپ جب اگلے روز امیر المومنین سے رسول اللہ ملے تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں وہ ایثار کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی ہی زبردست یہ گفتگو رہی ہے، کیونکہ یہ آج کل ایک بڑا نمونہ ہے. ہم لوگ جیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک نارمل میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان خدا نہ خواستہ بن بلائے آ جائے تو ہم لوگ ذرا ویسے ہی تھوڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ یار تھوڑا بتا کر آنا چاہیے، تھوڑا یوں کر آنا چاہیے. اور یہاں آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں فاقہ ہے، لیکن امیر المومنین کو معلوم ہے، رسول اللہ کو معلوم ہے، حضرت زہرا کو معلوم ہے، لیکن گھر پہ فقیر کو خود لے کر آیا جا رہا. بے شک ہے.
تو یہ ایک بڑی زبردست، اور یہی جو چیزیں ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے بے شک ہم بیوی کے کردار میں تو جا ہی نہیں سکتے کہ ہم فاقہ رکھیں، وہ ہماری چیزیں ہیں ہی نہیں، وہ بے شک وہ کمالات بیوی کے ہیں، وہ کام بیوی کے ہیں، لیکن یہ ضرور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر صدقہ کرنے کا وقت آئے، اگر آپ کو ضرورت مند کو دینے کا وقت آئے، اگر فقیر کو کھلانے کا وقت آئے، تو ہمیں کہیں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا کہتا ہوں، اگر تمام عورتیں، تمام لڑکیاں اگر سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی ماں کہتی ہیں، ظاہر ہے وہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ہمیں ان سیرتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ نمونہ ہو۔ اسی سے ایک متصل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہماری لڑکیوں کے یوتھ کے اندر ہے، جوان لڑکیوں کے لیے ایک بڑا ہی ایک مرحلہ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پردے کا جو وہ ہے مسئلہ ہے، جو پردے کے جو احکام ہے، تو اس کے اور اس پردہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس پہ آپ ذرا ہمیں وضاحت کیجیے اور ہماری یوتھ کو پیغام۔ بہترین۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ نے، امیر المومنین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، تو اصحاب نے اپنے اپنے طور پر اپنے علم کے حد تک جو جانتے تھے اور سمجھتے تھے جواب دیا، مگر رسول اللہ مطمئن ان کے جواب سے نہ ہوئے، یہاں تک کہ یہ سوال چلتا چلتا جناب سیدہ تک جب پہنچا تو آپ نے بیان کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے اور نہ کسی نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے۔ رسول اللہ نے جب یہ جواب سنا تو آپ جو ہے آپ نے کہا یہ جواب بہترین جواب ہے، اور حقیقتاً عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، اور وہ مشہور واقعہ بچہ جانتا ہے کہ جب رسول اللہ نے دخل بات کیا جناب سیدہ کہ آپ در پر آئے، تو کہا کہ بیٹی میں مہمان لایا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ بابا جان تھوڑی دیر ٹھہریے کہ میں اپنی چادر اوڑھ لوں، تو رسول اللہ نے کہا کہ میری لخت جگر یہ شخص نابینا ہے، تو آپ نے کیا بیان کیا ہے کہ بابا جان وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ مگر دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے یہ شہید مطہری کی کتاب میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اسلامی حجاب، جو ہماری آپ کہہ رہے ینگسٹرز اور جو یوتھ ہیں، اسپیشلی جو گرلز ہیں، ان کی آپ رسائی بہت چیزوں تک ہے، آپ ریسرچ خود کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو جو بڑوں نے بتا دیا، آپ کا علم لمیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے آپ میں آپ کریں، آپ اردو میں کریں، جو لینگویج آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے آپ اس میں سرچ کریں، آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہ شہید مطہری کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حجاب اسلامی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسلام عورت کو ترقی نہیں کرنے دیتا، عورت کو کہیں پہنچنے نہیں دیتا، یہ حجاب کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، ایک لمیٹیشن ہے آپ کی، کچھ جسے کہتے ہیں باؤنڈریز ہیں، ایک سرکل ہے، آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے جس آپ کا جو پروفیشن ہے، جو فیلڈ ہے آپ کی، جس میدان میں آپ نے قدم رکھا ہے، آپ اس اسلامی حجاب کے ساتھ آپ کامیاب، آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس کئی ایک جو ہے مثالیں اور ایگزامپلز موجود ہیں، اور بات اگر صرف جناب سیدہ کی ہو، بے شک بی بی نے یہ بیان کیا، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ضرورت پڑی آپ امیر المؤمنین کو دفاع کی تو آپ پھر گھر میں نہیں بیٹھی، آپ گھر سے نکلی، آپ ایک گھر میں گئی اور آپ نے کہا کہ تم غدیر کو کیوں بھول گئے؟ جناب سیدہ گھر سے آپ پردہ اس طرح کا کرتی تھیں کہ آپ کی چادر زمین پر خط کھینچتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی جب ضرورت پڑی دین کو آپ گھر سے نکلیں۔ تو اسلام ہرگز عورت کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے، ہمیں کسی دوسرے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا میٹر ہے، اتنے بکس ہیں، اتنے ہمارے پاس ریفرنسز ہیں کہ ہم اگر صرف ان کو پڑھیں تو عورت کا جو حقیقی مقام ہے اسلام کی روح سے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور اگر وقت ہے تو میں اس بات کو ذکر کروں کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ کو زد و کوب کیا گیا، آپ زخمی ہوئے اور آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا، تو جناب خدیجہ کی خدمت میں لوگ آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے شوہر عنقریب دنیا سے جانے والے ہیں، بہت زخمی ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے چادر سر پر رکھی اور آپ مکہ کے باہر گئیں
اور رسول خدا کا ہاتھ پکڑ کر آپ خود مکہ کے اندر لے کر آئیں. اور یہاں تک کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی تھیں کہ ایک مرتبہ پھر قریش مکہ آئے اور انہیں پتھراؤ کیا, پھر زخمی کیا, تو پہلی مرتبہ اس جاہلیت کے دور میں جو بھی بیان ہوا کہ بیٹی کی پیدائش کو آر سمجھا جاتا تھا, شرمندگی محسوس ہوتی تھی, اپنی ذلت سمجھتے تھے, اس قریش مکہ میں پہلی مرتبہ آپ کے گھر کے سامنے جناب خدیجہ کے سامنے ایک چٹان تھی, آپ اس چٹان پر کھڑی ہوئی اس جاہلیت کے دور میں کہ جس دور میں عورت کی قیمت ایک سرخ اونٹ ہوا کرتی تھی, اس دور میں آپ اس چٹان پہ کھڑی ہوئی اور آپ نے قریش مکہ سے پہلی مرتبہ خطاب کیا. یہ قریش مکہ کے لیے ایک سوال تھا کہ ایک عورت مرد سے خطاب کر رہی ہے. یہ کانفیڈنس آپ دیکھیں, یہ کریج, یہ موٹیویشن اسلام نے ایک عورت کو دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے اس موضوع کے اوپر اتنا بریفنگ اور اتنی باریکی سے جو جواب دیا ہے ذاکرہ صاحبہ نے, اور اس کے اندر جو مین بات جو آج کے حوالے سے جو انہوں نے ایڈ کی ہے کہ اب اس وقت ہماری رسائی میں ہر چیز ہے. آپ تمام ناظرین محترم, آپ بڑے شعور والے لوگ ہیں, آپ تمام ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت فون جو ہے, ایک موبائل فون جو ہے, ایک اسمارٹ فون جو ہے, وہ بچے کے ہاتھ میں. ہر ایک بچہ اس کو لے کے گھوم رہا ہے, ایک جوان لڑکا بھی لے کے گھوم رہا ہے, ایک جوان لڑکی بھی لے کے گھوم رہی ہے. اور ایک اب اس کے اندر ایک بڑا زبردست وہ ہے کہ کل میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ہم کس طرح, ہمارے علماء نے ہمیں آج کے دور میں آج کی اس سے ہمیں بتایا کہ یہ موبائل فون کس طرح ہمارے لیے پازیٹیو ورک کرتا ہے اور کس طرح نیگیٹو ورک کرتا ہے. تو نیگیٹو ورکس جو ہے وہ سب آپ جانتے ہیں, لیکن پازیٹیو ورکس کو آپ کو ضرور سننا چاہیے. ذاکرہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ کتنی کتابیں ہیں اور کتنی موسٹ امپورٹنٹ, آپ یوٹیوب پہ جائیں اور آپ ایک ٹاپک لکھیں, اس پہ ہزاروں کروڑوں ویڈیوز آ جاتی ہیں آپ کے سامنے. تو اگر آپ اس ٹیکنالوجی سے اگر سیرت زہرا کو سمجھ سکیں, اگر لڑکیاں اس چیز کو سمجھ سکیں, تو یہ اس ٹیکنالوجی کا میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بہتر جو اس کا یوز ہے وہ ہو نہیں سکتا. تو یہ ٹیکنالوجیز ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کچھ لوگ گفتگوؤں سے جو ہے چیز لے جاتے ہیں کہ بچوں پہ سختی کر دیتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ نہیں کرنا, اس نے جو ہے اس کا یہ بند کر دے. وہ بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اس بچے کی مینٹیلٹی کے اندر, آپ کو اس یوتھ کی مینٹیلٹی کے اندر کم از کم فقہ جعفریہ کے ماننے والوں کو, سیرت سلام اللہ علیہا کنیزان زہرا کو ماننے والوں کو کم از کم یہ چاہیے کہ اپنا وقت جو وہ اپنے اسمارٹ فونز پر جو بتاتے ہیں, کوئی ایسا اس پہ وہ برائیت نہیں ہے, لیکن اگر وہ بتاتے ہیں تو اگر اس کے اندر اگر وہی وقت وہ اگر سیرت زہرا کو سمجھے, سیرت بتول سلام اللہ علیہا کو سمجھے, تو زندگی کتنی کندن سے کندن بنتی چلی جائے گی. بڑا پردے کے حوالے سے بڑا ایک اچھا جواب دیا جس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ذاکرہ صاحبہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کنکلوڈ کروں کہ بڑی خوبصورت بات کی کہ پردے لے کر, سر پہ چادر رکھ کر ہماری جو لڑکیاں ہیں, جو ہماری عورتیں ہیں, جو ہماری مائیں ہیں, جو ہماری بہنیں ہیں, جو ہماری بیٹیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ اب جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر بات کرنے میں اگر آپ کانفیڈنس رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نکلیں اور اپنی اس یوتھ کو جو آپ کے ہم عمر ہیں, بے شک کیونکہ اس کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم عمر کو سمجھاتا ہے تو وہ ایک سمجھانے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے. تو اگر یہی لڑکیاں اگر سر پہ چادر رکھ کے سیرت زہرا سلام اللہ علیہا بیان کریں, اگر اسی طرح, اور جس کا میں کہتا ہوں اس وقت سب سے اچھا نمونہ آپ سب دیکھ رہے ہیں ذاکرہ ہیں, ہماری اپنی ذاکرہ جناب معصومہ عباس کاظمی صاحبہ آپ کو کتنا زبردست پیغام دے رہی ہیں, تمام لڑکیوں کو, تمام جو اس وقت یوتھ ہے اس کو کتنا بہترین پیغام دے رہی ہیں. علم حاصل کریں, جو مین چیز جو اگر ہمیں بی بی کے کردار سے لینی ہے وہ ہے علم, کیونکہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہے. اگر ہم عالمہ غیر معلمہ سے علم نہیں لے پا رہے تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک وہ ہے, ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ اگر ہم بی بی سے علم نہیں لے پا رہے, اور خصوصاً کنیزان سیدہ زہرا, ان سے علم لیں, سر پہ چادر رکھیں, اور جو پردے کا احکام ہے ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے جو ولایت علی ہے اس کو بیان کریں.
بے شک ایسا ہی، بے شک. ذاکرہ صاحبہ یہ اینڈ اب ہمارے اس ایپیسوڈ کا چل رہا ہے، تو ان 2 قسطوں کا جو ایک مجموعہ ہے، ایک پیغام ہے، وہ آپ کیا دینا چاہ رہی ہیں ان 2 قسطوں کے اندر جو ہماری بات رہی گزشتہ اور آج کی جو قسط کے اندر؟ جتنا بی بی کی زندگی پر اگر ہم روشنی ڈالیں یا خود پڑھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ زندگی کے جس سچویشن میں ہیں، آپ جس رشتے میں ہیں، جس ریلیشن میں آپ سکسیسفل نہیں ہیں، اگر آپ جناب سیدہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ کو پرفیکشن ملے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. بات یہ نہیں ہے کہ بیان جو چیز کم کی جاتی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا ہی نہیں، وقوع پذیر نہیں ہوا. آپ کو اس کے لیے اسٹڈی کرنی ہے، آپ خود اس کے لیے ولنگ ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کی اسٹڈی کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بی بی ماں بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، زوجہ بھی ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر مشکل وقت میں بھی آپ بہترین بندگی پروردگار کو نبھا رہی ہیں. آپ محراب عبادت کو چھوڑ نہیں رہی ہیں. آپ ان تمام آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی ایک ٹیچر بھی ہیں. آپ نے جیسے سے بیان کیا عالمہ غیر معلمہ، آپ علم تو رکھتی ہیں مگر اس علم کو آگے پہنچا بھی رہی ہیں اس انداز سے کہ جس مدینے کی خاتون کو جو سوال ہے، آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے ڈسٹریبیوشن کی ہوئی تھی کن ڈیز میں آپ نے کن سبجیکٹس کو پڑھانا ہے، اور آتی خواتین مدینے کی اور وہ علم حاصل کیا کرتی تھیں. جو خواتین کے مسائل ہیں وہ بیان کیا کرتی تھیں. آپ گھر میں اولاد کی آپ تربیت کر رہی ہیں، شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں، باپ کی خدمت کر رہی ہیں، کنیزوں کے ساتھ برابری کا آپ سلوک کر رہی ہیں. بندگی پروردگار اس عالم میں آپ کھڑی ہوتی کہ آپ یہ دیکھیے کہ جناب سیدہ جب دنیا سے گئیں، یہ جو ایام ہے، آپ کا سن کیا تھا؟ 18 سال. اور آپ کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ ایک خاتون، ایک عابدہ ایسی عبادت کر رہی ہیں کہ ان کے پاؤں ورم کر رہے ہیں. اور آپ جب محراب عبادت میں آتی ہیں اور آپ کا جو بدن ہے اس پہ کپ کپی تاری ہوتی، آپ کا جو لقب اور نام جو آپ کا زہرا ہے، آپ کو جانتے ہیں. مدینے والے آ کر سوال کرتے تھے تو رسول خدا نے کیا فرمایا ہے کہ یہ جو نور مدینے میں پھیلا ہے، میری بیٹی فاطمہ خشوع و خضوع کے ساتھ محراب عبادت میں ہے، اور خشیت پروردگار کی وجہ سے ان کے رخساروں پر آنسو ٹپکے، ان رخساروں سے پروردگار عالم نے ایک نور خلق کیا. یہ اس نور کی روشنی ہے. ایک ایسی بیوی جس کو اگر ہم لٹرلی ایک کمپلیٹ اور پرفیکٹ رول ماڈل جس ایرا میں، جس سچویشن میں، کسی حال میں، کسی ریلیشن میں بھی آپ بنائیں تو آپ مایوس نہیں ہوں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی ہو. سبحان اللہ. بڑا یعنی آپ دیکھیں جو یہ 2 اگر آپ کو مجموعہ سننا ہے تو آپ کو اس پیغام میں ملے گا کہ علم، اور جو میں بات کر رہا تھا، جو میں بحیثیت طالب علم بیان کر رہا تھا، اور اس کو ماشاءاللہ اس کو 4 سال لگا دیے کہ ایک ٹیچر بن کے بیوی نے سب کو علم دیا. اور اس کے باوجود جو دیکھیں کہ اگر آپ بیوی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ دکھ بیوی کی زندگی میں، سب سے زیادہ گریہ اور زاری بیوی کی زندگی میں. جو دکھ بیوی کے ہیں وہ بے شک کوئی بیان نہیں ہو سکتے. اور ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میں سلام کے چند بند آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ. ارے اب بھی رو رہی ہے فاطمہ، اب بھی رو رہی ہے فاطمہ. پسلیوں سے رس رہا ہے خون، پسلیوں سے رس رہا ہے خون، سانس لے رہی ہے فاطمہ، سانس لے رہی ہے فاطمہ.
ارے ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ٹھوکروں سے مارتے ہو کیوں، ارے دختر نبی ہے فاطمہ، دختر نبی ہے فاطمہ، گر گئے ہیں منہ کے بل علی، گر گئے ہیں منہ کے بل علی، ارے آج جل بسی ہے فاطمہ، آج جل بسی ہے فاطمہ، میر بس غدیر کے لیے، میر بس غدیر کے لیے، چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ، چھپ کے رو رہی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ، تو بڑی دکھی ہے فاطمہ۔